چلتے چلتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے غلط کیا ہے، مجھے توبہ کر لینا چاہیے، مجھے ان گناہ کے کام میں، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، مجھے اس گناہ کے کام میں نہیں رہنا چاہیے، اب میں کیا کروں؟ اب اگر یہ کچھ چھوڑنا چاہے یا بات چیت بند کرنا چاہے یا افیئر ختم کرنا چاہے تو سامنے سے دھمکی ملتی ہے کہ پھر میں آتم ہتیا کر لوں گی، معاذ اللہ میں سوسائڈ کر لوں گی، ایسا کر لوں گی، ویسا کر لوں گی، یہ وہ۔ ایسے وقت میں لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مطلب ایک میجورٹی لڑکوں کا جو واقعی دین کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اس شیطانی حربے کو مات دے کر کے اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اور اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور افیئر کے کلچروں سے نکل کر کے دینی راستے پر آنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور جو غلطی ہو گئی ہے اس سے تائب ہونا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں پہلے تو آپ توبہ کریں، بہت بڑا جرم آپ سے ہو چکا ہے، اور توبہ بھی سچی دل سے توبہ، یعنی سچی توبہ آپ کو کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب پہلے کیا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا لگتا تھا، اب اس سے دل بھر گیا ہے تو اب توبہ نہیں، یا یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور معاملات تھے، اس کا بھائی اب آ گیا ہے دوسری جگہ سے، اب جانے گا تو پیٹے گا، ایسے نہیں، سچے دل سے توبہ کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ آپ کو انکریج کرے کہ نہیں مجھ سے بات کرو، پہلے تو میں لڑکیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں جو اس طرح کے آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے بات کرو، تمہارے بغیر تو میں مر جاؤں گا، تمہارے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پیچھے ہی پڑ گیا، یہ سب لڑکے چھچھورے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک چھچھورا پن ہوتا ہے، چاہے جتنے اچھے ہو جائے لڑکے، یعنی ابھی آپ سے بات کریں گے فون پر کہ تم ہی میری زندگی ہو، تمہارے بغیر تو کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور پھر باہر جا کر کے دوستوں کو آپ کی فوٹو اپنے دوستوں میں دکھائیں گے کیسی کیسی باتیں کر کے، یہ دیکھو یہ تمہاری بھابھی ہے، یہ اس طرح ان کے اندر یہ نیچر ہے۔ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کبھی بھی اگر کوئی ایسا آفر آتا ہے کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں یا یہ ہے وہ ہے، ڈائریکٹ کہو مرد کا بچہ بنو، جاؤ کماؤ، کما کر کے میرے باپ سے جا کر کے بات کرو، اتنا کماتا ہوں، تمہاری بیٹی کو رکھ سکتا ہوں، میں اس کو پال سکتا ہوں، اس کا خرچہ پورا کر سکتا ہوں، بیوی بنا کے لاؤ۔ ایک شریف مرد کی چوتھی بیوی بن جاؤ، لیکن کسی من چلے اور چھچھوروں کی گرل فرینڈ بننا بالکل پسند نہ کرنا، بالکل اس کے طرح، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گے۔ پھر جب آپ سے کھیلنا ان کا کافی ہو جائے گا، آپ سے یہ کھیل چکے ہوں گے، پھر آپ کو بس چنگم کی طرح چبا کر کے پھینک دیا۔ تو خیر میں لڑکوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے کہ الحمدللہ اب آپ کو ان چیزوں میں نہیں پڑنا، اور پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کر لوں گی ویسا کر لوں گی، تو مشورتاً میں کوئی بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پہلے تو آپ جا کر کے انہیں پیار سے سمجھائیں کہ میں یا آپ یا اور چیزیں اصل نہیں ہے، اصل ہمارے لیے آخرت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی محبت ہے۔ جب وہ مجھے اجازت نہیں دیتا ان چیزوں کی تو میں آپ سے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اب تک میں نہیں جانتا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اب ہم دونوں کو یہ معاملات ختم کرنے چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے، چونکہ لڑکی ہے جذباتی ہوتی ہے، بہت جلدی چیزوں کو بھول نہیں پاتی، اور وہ لڑکے تو کیا ہے، آج ان کا یہ ہوا 10 منٹ کے بعد پھر وہ نارمل ہو گئے، لڑکیاں نہیں بھول پاتی ہیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ آپ بھی اللہ سے ڈرو، ہم سے یہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہم لوگ دونوں توبہ کریں، اور میں جا رہا ہوں اپنے گارجین کے پاس، میں اپنے گھر والوں کو مناتا ہوں اور منا کر کے آپ کے گھر میں رشتہ بھیجتا ہوں، اگر وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں تو بالکل آپ آئیے ہمارے پاس، اور اگر وہ لوگ ایگری نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والے کو ایگری کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر لڑکی یہ دھمکی دے کہ میں ایسا کر لوں گی، ایسا قدم اٹھا لوں گی، ایسے سوسائڈ وغیرہ، یہ تو اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ان کے باپ کے پاس جائیں اور ان کے والد سے کہیں کہ ہم سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہے، چونکہ اب آپ نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی ہے تو دنیا میں اب کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر واقعی یہ معاملہ سیریس ہے تو ایک زندگی بچانے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ڈانٹ بھی پڑے، لیکن چونکہ آپ نے یہاں تک آپ نے معاملہ پہنچایا ہے نا، تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر بھی کرنا ہوگا۔ آپ ان کو بتائیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب آپ کی بیٹی نہیں مان رہی ہے، میں نے اپنے یہاں سے رشتہ بھیجا، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اب اگر آپ کی بیٹی کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میرا گھر اس طرح ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، تقریباً آپ کی بیٹی کے لیے میں فٹ ہوں، اس لیے آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ ان کا نکاح